پھر سے استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہمارا آفیشیل میں. آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں 12th کلاس کی چیپٹر نمبر 1. چیپٹر نمبر 1 میں کیا ہے کہ پھر سے استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہمارا آفیشیل میں. آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے اور پڑھنے والا ہوں. اور پھر سے استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہمارا آفیشیل میں. آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں 12th بک کا فرسٹ چیپٹر سبجیکٹو اور کوسچن. تو یہ 12th کا چیپٹر نمبر 1 ہے. یہ کیا ہے؟ چیپٹر نمبر 1 ہے. یہ کس ٹائٹل سے ہے؟ نذیر احمد کی کہانی. اور یہ کیا ہے؟ مضمون ہے کہ خاکہ نگاری ہے یا داستان ہے؟ کیا ہے؟ خاکہ ہے. خاکہ کی تعریف آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے. اور اس کا مصنف کون ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کا مصنف کون ہے؟ مرزا فرت اللہ بیگ ہے. اس کا جو ہے سبجیکٹو جو 2 نمبر والے ہوں یا 5 نمبر والا 2 اور 5 نمبر والے جتنے بھی کوسچنز ہیں آج اس کو ہم یہاں پر سولو کرنے والے ہیں. آپ بنے مختصر سوالات ما جوابات. سوال نمبر 1، فرحت اللہ بیگ اور میادانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ اگر ہم شارٹ میں جواب دیں تو صرف یہ لکھ دیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. لیکن اگر ہم کو بالکل سجا کر کے لکھنا ہے 5 نمبر والا اگر کوشچن آئے گا یہ، تو ہم کو بالکل سجا کر کے پورے وستار روپ سے لکھنا ہے. جواب ہوگا فرحت اللہ بیگ اور میادانی مولوی نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. چونکہ اس زمانے میں مدارس اور کالج کا آج کی طرح باضابطہ انتظام نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو آج کی طرح عام نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عموماً طلبہ استاد کے گھر پر خصوصی طور پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. فرسٹ نمبر کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. سیکنڈ نمبر چلتے ہیں. دوسرا سوال ہے، کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ آپ یہ پہلے نوٹس کر لیجئے کہ ایک تھا مرزا فرت اللہ بیگ اسٹوڈنٹ میں، دوسرا تھا میادانی، تیسرا تھا میاں رضا. تو میاں رضا کی چھٹی کس عربی شاعر کے متعلق پڑھانے کے دوران اس کی چھٹی کرا دی گئی؟ جواب ہے عربی زبان کے مشہور شاعر کے کلام کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی. ہوا یوں کہ مرزا فرت اللہ بیگ کے ساتھ میاں رضا بھی ڈپٹی نذیر احمد کے گھر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن دیوان متبنی پڑھ رہے تھے. اشعار میں اعراب نہ ہونے کی وجہ سے رضا میاں اشعار کو غلط پڑھ گئے. اس پر مولوی نذیر احمد چراغ پا ہو گئے اور میاں رضا کو درس سے خارج کر دیا. یعنی ایک غلطی اشعار کی اعراب کے متعلق غلط پڑھنے کی وجہ سے ان کو باہر نکال دیا. ایک سوال آپ کو آبجیکٹو میں یہ آ سکتا ہے کہ میاں رضا کی چھٹی کس غلطی کی وجہ سے نکال دی گئی؟ تو اس میں کئی آپشنز ہو گئے. ایک آپشن ہوگا کہ اشعار میں اعراب کی غلطی، تو آپ نے اشعار کے اعراب میں غلطی کو سلیکٹ کرنا ہے. تھرڈ نمبر یعنی 3 نمبر کوشچن اب پڑھتے ہیں. 3 نمبر میں کیا ہے؟ فرت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ جواب تو یوں ہے کہ اعراب کی غلطی کیا کرتے تھے، لیکن آپ کو وستار روپ سے لکھنا ہے. فرت اللہ بیگ کی صرف و نحو تو کمزور تھی ہی، جس کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں تدریس کے دوران وہ شعر خوانی میں اعراب کی غلطیاں بہت کیا کرتے تھے. ویسے بھی نظم پڑھنے میں فرت اللہ بیگ کو بہت دشواری ہوتی تھی. 4 نمبر کوشچن دیکھیے. 4 نمبر میں ہے کہ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطی کرتے تھے؟ مرزا فرت اللہ بیگ کے بارے میں آ گیا ہے کہ وہ اعراب کی غلطی کرتے تھے. اب یہاں میاں دانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو اس کا کلاس فیلو تھا. میاں دانی شعر خوانی میں اعراب کی غلطی تو نہیں کرتے تھے، مطلب اس کا الٹا، یعنی مرزا فرت اللہ اعراب کی غلطی کرتے تھے، میاں دانی اعراب کی غلطی نہیں کرتے تھے. لیکن شعر کو کچھ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ میاں دانی شعر کی بجائے نثر پڑھ رہے ہیں. یعنی جب بھی وہ شعر پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آرٹیکل مضمون وغیرہ پڑھ رہے ہیں. حالت یہ تھی کہ پڑھنے کے دوران سکتہ تو کیا جھٹکا بھی پڑ جاتے تھے، جس کی وجہ سے مولوی نذیر احمد میاں دانی سے گفت رہا کرتے تھے. دیکھیے اب ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ شعر کو بھی پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی آرٹیکل، خاکہ، مضمون، داستان وغیرہ پڑھ رہا ہے. 5 نمبر سوال میں ہے کہ مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ جواب ہے مولوی صاحب کو پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے بچوں سے ہی کتاب کی عبارت کو پڑھواتے اور سنتے. اگر بچے صحیح پڑھ دیتے تو ٹھیک، ورنہ اپنی
اپنی تلون مجازی کی وجہ سے یا تو ایسے غلط عبارت پڑھنے والے طلباء کو درس سے نکال دیتے تھے یا پھر ڈانٹ کر سمجھاتے تھے، پھر عبارت درست ہونے کے بعد ہی اس عبارت کی تشریح پڑھاتے تھے، ایکسپلیشن بعد میں کرتے تھے، جب تک سارے بچہ اس کا اسٹڈی صحیح سے کر کے آ جاتا اور اس کا جو ہے تلفظ کما حق وہ پڑھتا تو جا کر کے آپ آگے سبق کو سمجھاتے۔ اب یہاں پر ہے 6 نمبر میں کہ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے اس لیے غصہ ہوتے تھے کہ وہ درس کے دوران شاگردوں سے پہلے کتاب کی عبارت پڑھوایا کرتے تھے، اگر طلباء غلط پڑھ دیتے یا کہیں اعراب کی غلطی کر دیتے تو پھر مولوی نذیر احمد صاحب عبارت غلط پڑھنے کو ناقابل معافی جرم قرار دیتے تھے، یعنی ان کے اگر سامنے کوئی بچہ عبارت غلط پڑھ لیتا تو وہ ایسا جرم ہوتا کہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ مطلون مجاز تھے ہی، اوپر سے طلباء کا غلط عبارت پڑھنا جلے پر نمک کا کام کرتا تھا۔ کسی طالب علم کے غلط عبارت پڑھنے یا عربی عبارت میں غلط اعراب لگانے پر وہ اس قدر چراغپا ہوتے تھے کہ کبھی کبھی طلباء کو درس سے نکال دیتے تھے، یعنی یہ عربی میں اگر اعراب کے متعلق کسی کی کوئی غلطی ہوتی تو بسا اوقات وہ کلاس سے ہی ان کو بھگا دیتے تھے۔ سوال ہے یہاں پہ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ جواب: مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد سے بہت کچھ سیکھا، ان سے بہت متاثر بھی ہوئے۔ پڑھنے کے دوران فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کی شخصیت کو قریب سے دیکھا اور بچشم خود مشاہدہ بھی کیا اور شخصیت کے ہر پہلو کا معائنہ بھی کیا۔ فرحت اللہ بیگ کے استاد ڈپٹی نذیر احمد سے غیر معمولی طور پر متاثر ہونے کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کا ایک خاکہ لکھ ڈالا اور اردو نثر میں خاکہ نگاری کی ایک مضبوط روایت قائم کی۔ اس کے بعد ہی اردو میں صنف خاکہ نگاری بہت قدرداں پیدا ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں، 3 نمبر میں ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھیے۔ آپ کو اس کے خاکہ نگاری کے بارے میں جو کچھ بھی معلومات ہو اس کو لکھنا ہے۔ جواب ہے اردو کے نثری ادب پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ناول، افسانے، تذکرے اور داستانوں کے شکم سے ہی خاکہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ مذکورہ نثری اصناف میں کردار نگاری کے مرحلہ میں اکثر و بیشتر کرداروں کا خاکہ پیش کرنے کی روایت رہی ہے۔ انہی مقامات میں خاکہ نگاری کی ابتدائی شکلیں دستیاب ہوئی، جیسے ادبا نے آگے چل کر ایک آزاد صنف کے طور پر فروغ دیا۔ اب ناولوں اور افسانوں کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی افراد تعداد میں خاکے دستیاب ہیں۔ اردو میں خطوط غالب اور آب حیات میں مختلف شخصیات کے تعلق سے ایسے نثر پاڑے ملتے ہیں جنہیں خاکوں کے سلسلے میں ابتدائی تحریر تصور کرنا چاہیے۔ چلیے آگے، یہاں پر یہ پیراگراف دے دیا ہے، اس پیراگراف سے آپ کو سوال چھانٹ کر کے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 کا ہے، درج ذیل اقتصاب کی روشنی میں سوالوں کے جواب دیجیے۔ ایک پیراگراف دے دیا ہے، اسے چھانٹ کر لکھنا ہے۔ وہ پیراگراف کیا ہے؟ جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم نہیں جاتے نہیں، اور جائیں گے بھی تو پھر آ جائیں گے۔ یعنی ایک سنٹینس میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کو کوئی دھکا دے کر کے یہاں سے بھگا دے گا تب ہم یہاں سے جائیں گے، اور جائیں گے بھی تو کل ہو کر کے ہم آ جائیں گے۔ سوال اس میں سے ایک یہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب: یہ قول مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے، یعنی یہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر کے کہنے پہ یہ بول رہا، ٹیچر کے بھگانے پہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس قول میں دھکے دینے کے بعد کیوں کہی گئی ہے؟ اس قول میں دھکے دینے کے بعد اس لیے کہی گئی ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے چہیتے شاگرد تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ استاد کا غصہ مصنوعی یعنی بناوٹی غصہ ہے، وہ صرف علم کے شوق کو آزمانے کے لیے طالب علموں کو جاننے کے لیے کہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ نذیر احمد کے سامنے ڈھیٹ بھی ہو گئے تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ استاد کی جو یہ ہے ابھی غصہ پن جو ہے صرف یہ بناوٹی ہے، کچھ دیر کے لیے ہے اور طالب علموں کے شوق کو آزمانے کے لیے ہے، لہذا ہم نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح 5 نمبر میں کچھ اقتصابات دیا گیا ہے، اس کی روشنی میں سوالوں کے جواب حل کیجیے۔ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہو، شاگرد کیا ہوئے استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا خدا
اچھا خدا کے لیے کتاب لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پینٹ چھوڑو. یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول ڈپٹی نذیر احمد کا ہے. یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ یہ بات مرزا فرت اللہ بیگ سے کہی گئی ہے. اس قول میں کس سے چھٹکارا پانے کی باتیں کہی جا رہی ہے؟ اس قول میں مرزا فرت اللہ بیگ سے چھٹکارا پانے کی باتیں کہی جا رہی ہے. اس قول میں کون کس کا استاد ہو جاتا ہے؟ اس قول میں مرزا فرت اللہ بیگ نذیر احمد کے استاد ہو جاتے